ایکیڈمیشینز، اسٹوڈنٹس، ججز، پولیٹیشینز، ہر قسم کے لوگ جو ہیں دے ہیو تھرونگ دا وینیو، اور کانفرنس چل رہی ہے اپنے یوزول فرور اس کے ساتھ. اس دفعہ کی کانفرنس کا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ون لائنر تھا، فرام فریجلٹی ٹو ریزیلینس. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی آرگنائزیشن، جس کا ایک یہ فلیگ شپ ایونٹ ہے STC سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کانفرنس. اس کے بورڈ آف گورنرز کے چیئر پرسن جناب شفقت کاکاخیل صاحب. شفقت صاحب، آپ UN-CCC کے کرتا دھرتا تھے ملکوں میں، ہمارے ہائی کمشنر، امبیسڈر وغیرہ رہے، اور اس وقت جو کلائمیٹ کا یہ سمجھا جاتا ہے ان دا انٹرنیشنل فورا کہ یو آر، اگر کوئی بندہ نکالا جائے تو یو آر امانگ دا فرسٹ 1 or 2 3 پرسنز جنہوں نے اس کو کک سٹارٹ کیا، ایٹ لیسٹ فار دا نیریٹو، ایز اے نیریٹو، جو کہ اب تو ہر بندہ آ کے لیکچر دیتا ہے اس پہ. تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ اس کانفرنس سے کیا مقاصد ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو اچیو ہو سکیں گے؟ کون سے کانفرنس؟ یہ والی جو ہم STC کر رہے ہیں. اس کانفرنس کی اہمیت جو ہے وہ قومی سطح پر بھی ہے اور بین الاقوامی سطح پر بھی ہے. قومی سطح پر تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک موقع فراہم کرتا ہے SDPI کو کہ وہ اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں اقتصادی میدان میں، سماجی میدان میں اور ماحولیاتی میدان میں، کہ اس کو جو ہے پبلسٹی دے، اجاگر کرے، لوگوں کو اس سے مانوس اور متعارف کرے. دوسرا جو بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ SDPI کو مہیا کرتا ہے ایک پلیٹ فارم پاکستانی ایکسپرٹس کو، پاکستانی گورنمنٹ کو، پاکستانی سول سوسائٹی کو، کہ وہ اپنے جو ان کے کاؤنٹر پارٹس ہیں، جو رفقا ہیں، ان سے وہ ملاقات کرے، ان سے ایکسچینج کرے، اپنے جو وہ کام کر رہے ہیں وہ یہ ان کو بتائیں، ان کا جو کام ہے اس کو سمجھے، اور اس سے جو تعاون کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں وہ ہو جائے. بین الاقوامی طور پہ سارے جو ماحولیاتی مسائل ہیں تو ان کا بین الاقوامی معاشرے سے تعلق ہے، اس لیے کہ وہ گلوبل جو عالمی مسائل ہیں ان سے متعلق ہیں. اور آج کل جس مسئلے کو سب سے زیادہ وہ اہمیت ملی ہے وہ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے، اور وہ اس لیے کہ کلائمیٹ چینج ایک سیکٹورل مسئلہ نہیں ہے. یہ مثلا آپ جب فارسٹ کی بات کرتے ہیں تو صرف فارسٹ کی بات کرتے ہیں. کلائمیٹ چینج کا جو مسئلہ ہے یہ زندگی پہ محیط ہے، اور زندگی کے ہر شعبے، ہر پہلو، ہر جو اس کے وہ ہیں ان سے یہ تعلق رکھتا ہے اور اس پہ اثر انداز ہوتا ہے. تو جب آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کانفرنس کرتے ہیں جس میں آپ کلائمیٹ چینج کے بارے میں کئی پینلز ہیں، یعنی اس SDC میں ڈزنز یعنی درجنوں پینل ڈسکشنز ہیں، اور ان میں جو موضوعات زیر بحث ہیں اس میں کلائمیٹ چینج جو ہے سر فہرست ہے. تو اس لیے اس کانفرنس کی اہمیت وہ بھی ہے کہ اس کانفرنس کی جو کارروائیاں ہیں، جو بحث ہیں، جو انفارمیشن ایکسچینج ہے، جو ایک دوسرے سے سیکھنے کا مسئلہ وہ ہے، تو اس سے ایک بین الاقوامی مسئلے جو پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، جو پوری کائنات کا مسئلہ ہے، تو اس کو حل کرنے میں یا اس کی شدت کو کم کرنے میں
काफ़ी मदद मिलती है। तो इसलिए इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत बैन अवी सतह पे भी है। एक और बात है जो कि हम चूँकि कैपिटल में हैं, तो जो कैपिटल के स्टेक होल्डर्स हैं उनसे आप राबिता करते हैं तो आप हुकूमत वक्त के उतने ही करीब होते हैं। यानी आपका जो फेडरल लेजिस्लेचर है वो यहाँ पे है, आपका फेडरल जुडिशरी जो है, जो अब बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के मसले में दिलचस्पी लेता है, उसके भी आप करीब हैं। तो आपके सारे जो समाजी बहबूद के जो मसले हैं वो उसके लिए जो हल ढूंढने का प्रोसेस है, तो उसमें ये कॉन्फ्रेंस जो है। Sir, I would like to ask a question in English for the international audience where they probably do not understand Urdu. What are the takeaways you think you are going to take from this conference and can be presented to the COP29, which is about to begin in Baku? So they can, one, the body of knowledge, the knowledge that is being, with analysis being synthesized here, is going to be presented. What are the takeaways? And second, in what way we can present true picture of Pakistan to them so they can understand vulnerability of Pakistan and do something. This conference, Sustainable Development Conference 27th, is SDPI's flagship event, and it has a number of objectives. The first objective, of course, is that it enables SDPI to project and highlight its work. You know, as a famous politician said, if an event has not been covered by the media, it has not happened. So, by bringing hundreds of people, stakeholders, this conference basically enables SDPI to reach out to the stakeholders and reminding them that, look, we exist. We are Pakistan's premier non-governmental organization, think tank, and we are engaged in activities which fundamentally concern the welfare and well-being and prosperity of the people of Pakistan. So that is one thing. The other is it provides networking. You bring someone from Bangladesh, you bring someone from, even invite someone from Sweden or the United States of America, or one of the UN agencies, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, ESCAP, in whose headquarters is in Bangkok. You are basically conveying messages, conveying ideas, conveying proposals, and cooperating with important actors at the global level. So that is another. For Pakistan, it is very important because Pakistan doesn't get a very good press because the political problems, instability, violence, all these are receiving disproportionate publicity. So this conference enables Pakistan to balance the picture and reach out to the international community with more positive messages, with more helpful images of Pakistan. So the Pakistan of sustainable development, the Pakistan where economic development issues are discussed, where social justice issues, where human rights, where gender, where minority status, these are discussed, and efforts are made to contribute to resolving them. So this conference serves as one of Pakistan's mouths, if you like, for the international community. Pakistan One quick question. speaks to the world through SDPI. Yeah.
So one last question. Do you think it happening at the COP, which has not happened during the last 2, 3, 4 COPs? For example, $100 billion pledged in Paris has not been given. And progress on, there is a nomenclature which is new as far as the fossil fuel is concerned. There's but nothing is much substantial is happening. Countries unilaterally are switching to renewables, EV cars and everything, but hydrocarbon and the fossil fuel. Do you think something substantial to happen, or at least the global community to agree that yes, this is the now agenda and these are the cutaways as far as the timeline is concerned, going to a I understand the frustration that is reflected in your question. For the simple reason, you have every right to feel frustrated and despondent and dismayed and disappointed because the challenges we face, which we have created ourselves. Yeah, our self-creation. And we have made agreements and we hold conferences, and you can say nothing is happening. I wouldn't say that, but the response of the international community to the scope, to the scale, to the magnitude of the problem is not sufficient. So you talked about the 100 billion that was talked about in 2009. It was supposed to be operational from 2020. A lot of money was given, but in no year did we reach the 100 figure. I've heard. Globally, basically, the OECD issues statistics about the aid that has been given by developed countries for climate change. They say that in 2023, for which figures are available, the 100 billion was reached. Now, of course, the $100 billion, when it was approved by the Paris Agreement, was not to be the ceiling. It was to be treated as the floor. That it would be the beginning. And so now in Baku, from the 11th of November, the delegates will be discussing a new figure, a new target. And it's called the new quantitative targets. So let's hope there is a lot of frustration, there are a lot of uncertainty, and there will be either a positive decision or an indication of a likely positive decision in the near future. Right, sir. By definition, international diplomacy is slow. Last question, what is your one-liner on that? What is your, if you boil down to one line, what is your one-liner? Cooperation. Thank you very much. So you have just heard a very notable, prominent and eminent speaker, and one who had been practitioner on climate and all that, Mr. Shafqat Kakakhel. And with this, come to the end of the intro. Kakakhel sir, thank you very much. Thank you very much. My pleasure.